بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام ہو۔ دوستان محترم، آج میں جو موضوع آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر دو چیزوں کی وجہ سے بندہ اکثر پریشان رہتا ہے، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ بندہ اپنی عمر کے بارے میں، صحت کے بارے میں پریشان رہتا ہے، کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں، کہیں مجھے جلدی موت نہ آ جائے۔ دوسرے نمبر پہ رزق کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر جب بھی ہم کسی کے سامنے کوئی بھی اپنی زندگی کے معاملات کا ذکر کرتے ہیں کہ یار میری طبیعت ٹھیک ہے، یار میری رزق میں برکت نہیں آ رہی، یار میں فلاں وجہ سے پریشان ہوں، میری زندگی کے معاملات کچھ اس طرح ہے، یعنی کوئی بھی جب بندہ ذکر کرتا ہے تو جس سے بات کی جاتی ہے، اگر تو وہ کوئی عمل ہے یا کوئی اس طرح کا مذہبی بندہ ہے تو وہ آگے سے کوئی قرآن کی آیت پڑھنے کے لیے دے دیتا ہے، کوئی حدیث مصطفیٰ کے الفاظ پڑھنے کو دے دیتا ہے، یا اور اللہ رب العزت کے جو اسماء مبارک ہیں ان میں سے کوئی نام تجویز کرتا ہے کہ آپ اس ناموں کی تلاوت کرو، آپ ان کو پڑھو، ان کا ورد کرو، اور یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اسماء گرامی میں سے کوئی نام جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ جی آپ اس نام کو آپ صبح کے وقت 100 دفعہ پڑھو، رات کے وقت 100 دفعہ پڑھو، آپ دوپہر میں پڑھو، نماز سے پہلے پڑھو، نماز کے بعد پڑھو۔ تو جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بات حقیقت ہے۔ اللہ کے قرآن کی بات کی جائے، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی بات کی جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اسماء مبارکہ کے نام کی جائے، اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کے نام کی جائے، یا اور بھی کئی جو اس طرح کے معاملات ہیں، یہ ورد وظائف یہ برحق ہیں، جب بندہ کرتا ہے تو بندے کو فائدہ ملتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایسا انمول تحفہ دینے جا رہا ہوں کہ آپ نے پڑھا ہے اوپر کہ مصروف لوگوں کے لیے، زیادہ مصروف لوگوں کے لیے، یعنی اس میں نہ کوئی ورد نہ کوئی وظیفہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اگر ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر رہ کر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پہلے ہمیں وظیفہ کرنا پڑتا ہے جناب، کسی کام کے لیے بھی، تو یہ کس طرح کی بات ہے کہ نہ کوئی ورد نہ کوئی وظیفہ؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میرا بھائی یہ بالکل ممکن ہے، اور یہاں سے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جو بات میں آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں، اگر کوئی دوست بھی اس طریقے پر عمل کرے گا تو اس کو اللہ رب العزت دو فائدے عطا فرمائے گا، اور وہ دو فائدے کیا ہیں؟ ایک تو اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا، دوسرا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور اب وہ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ چونکہ ورد میں نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھی کوئی نہیں بتانا، اور آپ کو نہ کوئی وظیفہ نہ کوئی تسبیح کرنا اچھی بات ہے، ورد کرنا اچھی بات ہے، وظیفے کرنا اچھی بات ہے، لیکن میں اپنی بات پر جو بات میں نے پہلے عرض کی ہے کہ نہ کوئی ورد کرنے کی ضرورت ہے نہ کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر یہ دو کاموں کے اندر بندہ کامیاب کیسے ہوگا کہ عمر کے اندر بھی برکت آ جائے؟ اب عمر کے اندر برکت کیا ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو جتنی عمر عطا فرمائے گا بندہ ہمیشہ تندرست رہتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت جو کام میں بتانے لگا ہوں اس کام کرنے والے کے رزق میں بھی بے پناہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو تمام سننے والے ساتھیوں کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ایک کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج سے آپ نے اس کام کی شروعات کرنی ہے، اس کام کو شروع کرنا ہے، اور وہ کام کیا ہے کہ جس کام کی وجہ سے اللہ آپ کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اللہ آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اور وہ کام ہے کہ آپ نے ہر وقت جو ہے زندگی کے اندر رہتے ہوئے اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ آپ نے اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور جو بندہ اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کے
رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، اس بندے کی عمر میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ کام جو کام میں نے آپ کو بتایا ہے، یعنی اس کے اندر نہ کوئی ورد کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ جی صبح پڑھو اتنی دفعہ، شام کو پڑھو اتنی دفعہ، نماز سے پہلے پڑھو اتنی دفعہ، نماز کے بعد پڑھو۔ ہر بندہ وظیفے کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ایسا جو وظیفہ میں نے آج آپ کو بتا دیا ہے شاید ہی کسی نے آپ کو بتایا ہو، یعنی نہ کوئی ورد نہ کوئی وظیفہ، ایک کام کرو، دو فائدے، اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، اللہ عمر میں بھی برکت عطا فرما دے گا، اللہ رزق میں بھی برکت عطا فرما دے گا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔